تخلیق انسانی کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے۔ عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ چیزوں کو انجام دینا اور رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا ہے۔ لیکن عبادات کے اندر بھی فرق رکھا گیا ہے، یعنی کہ ان کو انجام دینے کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ عبادات کی بہت سی انواع و اقسام ہیں، لیکن جب کبھی ہماری سماعت سے عبادت کا لفظ ٹکراتا ہے تو یقینی طور پر ہمارے ذہن میں نماز کا تصور گردش کرنے لگتا ہے۔ گو کہ عبادات کا دائرہ نماز ہی میں محدود نہیں، تاہم اس کی اہمیت و فضیلت اس قدر نمایاں اور اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ عبادات کا تصور نماز کے بغیر مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن ہے۔ نماز تہجد قربت الہی کا ذریعہ ہے اور یہ نماز خوشنودی رب کا باعث ہے۔ اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات میں بلندی آتی ہے اور نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے پیارے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ناظرین کرام یقینی ہے کہ رات کی تاریکی میں جب پوری دنیا آغوش خواب میں ہوتی ہے، ہر طرف سناٹا ہوتا ہے اور فضائیں خاموش ہوتی ہیں، تو ایسے وقت میں نیند کی مٹھاس کو قربان کر کے نرم و گداز اور آرام دہ بستر سے اٹھ کر سخت سردی کے عالم میں وضو کرنا اور پھر رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنے رب العالمین سے سرگوشیاں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا ہی کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار مدینہ تشریف لائے اور لوگ دیوانہ وار آپ کی زیارت کے لیے دوڑے جا رہے تھے، تو ہم بھی یہ جاننے کی غرض سے گئے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ پھر جب ہماری نظر آپ کے رخ انور پر پڑی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اس موقع پر سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، آپس میں سلام کا رواج دو، کھانا کھلاؤ اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تم قیام اللیل تہجد کو لازمی پکڑ لو، اس لیے کہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا تھا اور وہ تمہارے رب سے قربت کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کے اندر سے باہر کا خوبصورت اور دل فریب نظارہ دکھائی دیتا ہے اور باہر سے بھی اندر کی چیزوں کا حسن دکھائی دیتا ہے۔ ایک عرابی وہاں موجود تھا، اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بالا خانے کن کو حاصل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب اس شخص کے لیے ہوگا جو اچھی گفتگو کرے گا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے گا، ہمیشہ روزہ رکھے گا اور رات کو اس وقت نماز پڑھے گا جب سب سو رہے ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کون سی دعا قبول ہونے والی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی راتوں کے درمیان اور فرض نمازوں کے بعد، یعنی 2 وقتوں میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ایک جب رات کا صرف تہائی حصہ باقی رہ جائے، یعنی تہجد کی نماز کے وقت، اور دوسرا فرض نمازوں کے بعد۔ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھیں گے، یقینی طور پر انہیں قبولیت دعا کی یہ گھڑی ضرور حاصل ہوگی۔